سے باہر نہیں ہے. انہوں نے ساری عمر اپنے پورے جگر سے اردو شاعری کی آبیائی میں صرف کی. کہتے ہیں موت کا کھیل سیاست میں چلے گا کب تک, موت کا کھیل سیاست میں چلے گا کب تک, زندگی لوٹنے والوں کو کہاں پر دیکھوں, لاش کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں جو کرسی والے, ایسے جلادوں کے چہرے کو کہاں پر دیکھوں, خلاف ظلم و تشدد زبان کھلتی نہیں کہ کس کے خوف سے سنجیدہ ہو گئے ہم لوگ, کہ اب تو ملتے ہیں اس مطلب سے ہم سبھی مذہب کہ خود غرض یہاں کس طرح کیا ہو گئے ہم لوگ. رانچی یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو اور سابق ڈین فیکلٹی محترم جناب منظر حسین صاحب غزل کی تہذیب و تقدس کا شاعر مدحت سعید کے نام سے اپنے لکھے گئے مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جن فنکاروں نے اپنی تخلیقی کاوشوں کے توسط سے غزل کی تہذیب و تقدس کو ذہنی آوازی سے پاک رکھا ہے, ان میں بلا شبہ مدحت سعید کا بہت بلند ہے. مدحت سعید اپنی غزلوں میں صرف عشق و عاشقی, پیار و محبت کی باتیں اور روز دفاع کی گفتگو نہیں کرتے, بلکہ سیاسی حوالوں, سماج کے کھوکھلے پن, نام جہاں لیڈروں کی نااہلی پر بھی طنز کرتے نظر آتے ہیں. دوستوں کی بے وفائی, مسلمانوں کی سموحالی, فرقہ پرستی, انانیت, عزم و حوصلہ کی تعلیم, اعلیٰ کردار اپنانے کی ہدایت ان کی شاعری میں جا بجا ملتی ہے. وہ اقدار و اخلاقیات جو کبھی قوم مسلم کا شعار اور پہچان ہوا کرتے تھے, جنہیں اپنا کر غیروں نے ترقی کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں, ان پر بار بار لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں. اپنی قوم کے لیے ان کے دل میں بہت ہمدردی, خواہی اور الفت کے جذبات ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں. اس میں ہمت نہ ہاریں اور حوصلہ کو برقرار رکھنے کی بات بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں آؤ مل جل کے بنا ڈالیں یہ دنیا جنت, آؤ مل جل کے بنا ڈالیں یہ دنیا جنت. نام مذہب بھی آپس میں جفائیں کب تک. سرزمین گورکھپور سے تعلق رکھنے والے معروف افسانہ نگار اور وقت کے ابن بطوطہ جناب ڈاکٹر عبید اللہ چودھری صاحب اپنے مضمون غزل کا باشعور شاعر مدحت سعید اس میں لکھتے ہیں کہ مدحت سعید کی شاعری فنکارانہ عظمت کے ساتھ ہر عہد میں شگفتہ اور تر و تازہ گلاب کے مانند گلشن اردو کو مہکاتی رہے گی. مدحت سعید کا زیر نظر شعری مجموعہ آنسوؤں کی زبان ان کی چھٹی تصنیف ہے, جس میں 60 غزلیں, 16 نظمیں اور 33 شخصیات پر مشتمل قطعات شامل ہیں, جو شاعر کے فکر و فن کی پختگی کی بھرپور نمائندگی کرتی ہیں. نظموں کی روانی اور تسلسل سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم آب رواں پر نہایت متانت کے ساتھ سفر کر رہے ہوں, کہ ذرا بھی تکان و تاب کا احساس نہیں ہوتا. مدحت سعید کی غزلوں کی طرح بلکہ غزلوں سے پڑھ کر ان کی نظمیں اور خاص طور پر ان کی شخصی نظمیں بہت ہی زیادہ جاندار اور شاندار ہیں. ایک شخص کی زندگی کے تمام خط و خال, نشو و فراز, اس کے مزاج و ماحول, اس کی ادبی, فنی اور تصنیفی و تدریسی زندگی, ہر طرح کی تفصیلات انہوں نے اپنی نظموں میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. جیسا کہ کلکتہ کے معروف فنکار اور صحافی جناب عبدالعزیز صاحب مدحت سعید اعلیٰ درجے کے شاعر نام کے موجود مضمون میں لکھتے ہیں, جناب مدحت سعید اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں اور ان کی نظمیں اعلیٰ درجے کی ہیں, جو بڑے سے بڑے شاعر کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں. آنسوؤں کی زبان میں لکھتی مدحت سعید کی شاعری میں وہی تہذیبی رکھاؤ ہے جو ان کی شخصیت میں ہے. انہوں نے بدیسی زبان و اخبار کو اپنانے کے بجائے اپنی مٹی سے بھوجتے ہوئے چشموں سے اپنے گلشن شعر کی آبیائی کی. جن کی سنہری تحریریں روح کو اجڑ کر اور دماغ کو مؤثر بنا رہی ہیں. اس لیے اگر کوئی آنسوؤں کی زبان کا بہاؤ اور تنظیم سے مطالعہ کرے گا تو وہ مدحت سعید کے طرز سخن اور انداز نگارش سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس لیے میں مدحت سعید صاحب کو ان کے شعری مجموعے آنسوؤں کی زبان کی اشاعت پر بس امین قلب مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ مشاہیر شعر و ادب اس مجموعے کو بھی قابل تحسین نظروں سے دیکھیں گے, ہاتھوں ہاتھ قبول کریں گے اور انہیں دار تحسین سے نوازیں گے. آخر میں انہیں ایک شعر پر بھی بات کرتا ہوں کہ ہماری غزلوں کے تعریف لکھ کے بھیجتے ہیں, ہماری غزلوں کی تعریف لکھ کے بھیجتے ہیں, نہ جانے کتنی ہمیں غائبانہ چاہیے.